تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اہل کتاب اپنے حسب نسب پر بہت زیادہ گھمنڈ اور فخر کرتے تھے اور اپنے علاوہ کسی اور کو نجات یافتہ نہیں سمجھتے تھے، اس لیے سب کو دعوت دیتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یا تو یہودی بن جاؤ یا نصارا بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کامیابی یہودیت اور نصرانیت میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو ملت ابراہیم، دین ابراہیم کے اندر ہے، کامیابی تو دین اسلام کے اندر ہے، اور دین ابراہیم، ملت ابراہیم، یہ سب کا سب ایک ہی ہے۔ اس لیے آپ یوں فرما دیجئے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میں ملت ابراہیم کے اوپر قائم ہوں۔ حنیفہ جس کی صفت اور شان یہ ہے کہ وہ دین حنیف ہے، یعنی تمام باطل ادیان سے کٹ کر صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ یعنی تم یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے ہو تو تمہارے اندر تو شرک پایا جاتا ہے، تو تم توحید سے ہٹا کر شرک پر لانا چاہتے ہو۔ پھر آخر میں کہ اے ایمان والو تم یوں اعلان کر دو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ آپ اعلان کر کے بتا دو کہ ہم سب ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہماری طرف، یعنی جتنی بھی شریعتیں، جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں ان تمام پر، چاہے وہ کسی نبی پر آئی ہو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں اور رسولوں میں، ان کتابوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا مطلب ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کے بعض کو مان لے اور بعض کو چھوڑ دیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اسی کے خالص فرمانبردار ہیں۔ بالکل یہی مضمون سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر بھی آئے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہاں بھی مضمون آئے گا۔ تو فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان کے سوالوں کا جواب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی یہودیت اور نصرانیت کے اندر ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب بھی یا دنیا کے کوئی بھی انسان ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس ایمان کی طرح جو ایمان تم لے کر کے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو گارنٹی ہے ہم کہتے ہیں اس بات کو یہ سب کے سب ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں پر دو باتیں خاص طور سے سمجھنے کی ہیں، اگرچہ وہ
علمی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑا آسان ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے صحیح بات نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس لیے وہ آیت کا مطلب کچھ سے کچھ لے لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا، مثل، اس مثل سے کیا مراد ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مفسرین کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ میں لفظ بعض زائد ہے، اس شکل کے اندر فَإِنْ آمَنُوا با کو اگر زائد مانتے ہیں تو آگے جو ما ہے وہ مصدریہ ہے، اور معنی یہ ہوں گے فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم، اے ایمان والو، اے صحابہ، اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لے کر کے آئیں، تو صحابہ میں چاہے اعلیٰ درجے کا صحابی ہو چاہے ادنا درجے کا صحابی ہو، سب کے سب داخل ہو جائیں گے۔ اور گویا کہ صحابہ کا ایمان پوری امت، پوری دنیا کے لیے ایک معیار کی حیثیت ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم، کہ یہ لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو تمہارے ایمان کی طرح ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو سمجھ لو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے بمثل کے اندر لفظ مثل کو ہی زائد مانا جائے، اور اب ترجمہ یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ اس پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، جو ایمان مفصل کے اندر 7 چیزیں ہیں نا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جب یہ ایمان لائیں جیسے ایمان تم لائے ہو، یعنی تمہارے ایمان میں توحید ہے، رسالت ہے، نبیوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ اگر یہ بالکل اسی طرح ایمان لائیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات بڑی اہم ہے، چونکہ بعض لوگوں نے بمثل سے دھوکہ کھا کر یہ سمجھا کہ اللہ کا کوئی مثل ہے، یعنی اللہ کا کوئی ثانی ہے، اور اس پر ایسے ایمان لائے جیسے اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے، تو یہ مفہوم بالکل غلط ہو جائے گا، ہے نا۔ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، سمجھ رہے آپ۔ بعض لوگوں نے اس لفظ مثل سے یہ دھوکہ کھایا کہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ بمثل، اس کے مثل پر، کس کے؟ یعنی اللہ کے مثل پر، جو اللہ کا ثانی سیکنڈ ہے، تو یہ مفہوم بالکل رونگ، غلط، ایک دم شرک کی طرف پہنچا دے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر یا تو لفظ با زائد ہے تو اب صحابہ مراد ہوں گے، اور مفہوم یہ ہوگا فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم، کہ اگر ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ ایمان لائے۔ بس صحابہ کو معیار قرار دے دیا، صحابہ کو ایک کسوٹی بنا دیا ایمان کی، کہ صحابہ کا ایمان ایک کسوٹی کی طرح ہے۔ تو اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، جیسا کہ شروع پارے کے اندر گزرا، وہاں پر بھی کہا گیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو صحابہ کو بیوقوف بتاتے تھے کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان سے جان مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں فوراً دے دیتے ہیں، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، ہم تو دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کر کے چلتے ہیں، ہم کسی کے بہکاوے میں ان کی طرح نہیں آتے۔ تو یہاں پر ایک اعتبار سے صحابہ مراد ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹ اگر مثل کو زائد مانے تو اب مفہوم ہوگا فَإِنْ آمَنُوا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ ایمان لائے اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے ہو۔ کس پر ایمان لائے ہیں ہم؟ توحید، رسالت، آخرت، فرشتے، کتابیں، ان پر ایمان لائے ہیں، تقدیر پر، تو یہ مفہوم ہوگا۔ دونوں صورتوں کے اندر مفہوم بالکل صحیح ہو جاتا ہے، لیکن تیسری شکل میں اگر بمثل سے اللہ کا کوئی مثل مراد لیا جائے تو پھر معنی بالکل غلط، اور وہ یہاں پر اگر کوئی تھوڑی بہت عربی جانتا ہو تو لے بھی نہیں سکتا یہاں پر۔ لیکن بہرحال جو کچھ فہم ہے، جنہیں قرآن پاک میں غلطیاں تلاش کرنے کی عادت ہے، وہ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کریں، یعنی نہ اللہ پر ایمان لائے،
نہ ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان صحابہ لائے ہیں، بلکہ صرف یہ کہتے رہیں کہ تم بھی یہودی بن جاؤ، تم بھی نصارہ بن جاؤ، انہی چکروں میں لوگ گھومتے رہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یاد رکھیے یہ لوگ شقاق کے اندر ہیں۔ شقاق کا ترجمہ یہاں پر مخالفت کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں اور ایمان نہ لائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ بالکل اس طرح بھٹکتے رہیں گے کہ کبھی اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ لفظ شقاق جو ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی کو کسی مکان میں بند کر دیں اور چاروں طرف سے اگر دروازے نکلنے کے بند کر دیے جائیں تو ظاہر بات ہے وہ اسی مکان میں ادھر سے ادھر بھٹکتا رہے گا، باہر نہیں نکل سکتا۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور تمہارے مقابلے پر الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے تو یہ حیران سرگرداں پریشان رہیں گے، کبھی بھی ان کو منزل مقصود نہیں مل سکتی۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ کو تکلیف دینے کے در پہ ہو جائیں تو یاد رکھیے آپ ہماری حفاظت کے اندر ہیں، چاروں طرف سے آپ کا محاصرہ ہم نے کر رکھا ہے، اس لیے آپ کو کسی سیکیورٹی کی یا کسی اور چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے ان سب کی طرف سے، یعنی اللہ آپ کی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا سننے والا ہے، العلیم، اور ہر چیز سے باخبر ہے، جاننے والا ہے، سمیع اور علیم ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو مشہور آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، بلوائیوں نے ان کے مکان کے اندر ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، 40 دن سے تقریباً کھانا پینا ساری چیزیں بند، مسجد نبوی میں جانے نہیں دیتے تھے، اور سارے کے سارے صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، اور حضرت امیر المؤمنین ہے، اور تقریباً 44 لاکھ مربع میل زمین کے حکمراں حضرت عثمان غنی، نبی علیہ السلام کے ڈبل داماد، دو بیٹیاں نبی علیہ السلام کی ان کے نکاح کے اندر، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی اور بھی ان کے نکاح کے اندر دیتا۔ اتنا عظیم انسان۔ بلوائیوں نے جھوٹے سچے اعتراضات کر کے جب ان کو شہید کیا تو اس وقت یہ قرآن پاک اپنے گھر کے اندر پڑھ رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ عام طور سے لنگی پہنتے تھے، لیکن اس دن پائجامہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے بلوائی شہید کرے اور میری بے حرمتی ہو، میرا ستر نہ کھل جائے، چونکہ بڑے باحیا تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ باحیا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان بدبختوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ہاتھ ان کے سامنے آئے تو انگلیاں کٹ گئی، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ ان کی بھی انگلیاں کٹی، تو قرآن پاک کی اسی آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت کے اوپر ان کا خون گرا، اور کہتے ہیں، میں نے تو دیکھا نہیں لیکن بہرحال کہنے والے کہتے ہیں کہ آج بھی وہ ترکی یا کسی جگہ پر محفوظ اسی طریقے سے وہ قرآن پاک کسی میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا، اس آیت پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو بہرحال اس آیت میں میسج اس بات کی طرف ہے کہ اگر اے نبی آپ کے مخالفت پر سارا زمانہ اور ساری دنیا کے لوگ اتر آئیں تو بھی آپ کو پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حق پر ہیں، اور حق کا اتباع کرنے والوں کو کبھی اللہ رب العزت ذلیل و رسوا نہیں فرماتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آگے فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہ ایک سوال کا جواب ہے یہاں پر۔ صبغۃ اللہ، کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، صبغۃ اللہ، یعنی اے مسلمانوں تم اہل کتاب یہود و نصارہ سے کہہ دو صبغۃ اللہ، کہ ہم نحن نصبنا صبغۃ اللہ، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ،
اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی نہیں بلکہ اس ہی کی۔ اگر کہیں اسی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی بھی گنجائش ہے، نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہی اور بھی میں بہت فرق ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے، اہل کتاب خاص طور سے نصارہ، جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ان کا یہاں ایک رسم تھی کہ 7ویں دن ایک زرد رنگ کا پانی ہوتا تھا حوض وغیرہ کے اندر، ختنہ تو کرتے نہیں تھے لوگ، اور اس بچے کو اس پانی کے اندر ڈبوتے تھے۔ اب پتہ نہیں کیا ان کی رسم ہوگی، جب بچے کو اس کے اندر ڈبوتے تھے تو کہتے تھے کہ ختنہ کی جگہ پر تو یہ ہے، اور یہ بچہ اب پکا نصرانی بن گیا، یعنی ہم نے اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھا دیا۔ اسی طریقے سے شاید اہل کتاب یہود کے یہاں بھی کوئی رسم تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے بہت سارے ہنود ہیں، وہ اپنے بچوں کے سروں پر بعض چوٹی باندھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا کسی کے نام کی کہ بھائی اب یہ پکا ہو گیا بالکل، ہے نا۔ اور بعض لوگ تو یہاں تک سنا ہے کہ گائے وغیرہ کے پیشاب کے اندر بھی اپنے بچوں کو غسل دیتے ہیں کہ بھئی پکا بالکل ایک دم وہ بن گیا۔ مختلف دنیا اس طریقے سے ہیں حالات، اللہ بہتر جانے کیا ہے کیا نہیں۔ تو بہرحال وہ ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اب یہ اپنے مذہب کے اندر پکا سچا داخل ہو گیا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی یہ رنگ جو ہے تم 1000 رنگ چڑھا لو، ان رنگوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل رنگ وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کے اندر رنگ اتر جائے، کسی بھی چیز کی محبت۔ آپ دیکھ لیجئے جب کسی چیز کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو اس کے اثرات ظاہر کے اوپر خود بخود آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی وہ تربیت کی کہ آپ نے 13 سال تک صرف ان کے دل پر محنت کی ہے۔ کس پر محنت کی ہے؟ دل پر، کیونکہ دل جو ہے وہ تمام اعضاء کا سب سے بڑا سردار ہے۔ سردار پر محنت کریں گے، اگر وہ بدل گیا تو باقی جو اس کے غلام ماتحت ہے وہ تو خود بخود بدل جاتے ہیں۔ اتنی محنت کی، آپ اندازہ لگائیے کہ نقل اصل کے بالکل مشابہ ہو گئی۔ صحابہ کے ایمان کو کیوں معیار قرار دیا؟ یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اگر یہ لوگ ایمان لائے نبی کے ایمان کی طرح، لیکن نبی نے اپنی ساری صفات صحابہ کے اندر منتقل کر دی، اس لیے اب صحابہ کو اس مقام پر لے آیا گیا کہ آپ ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی کا اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت والجماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی اصل جو رنگ تھا نبی کے اندر، توحید، رسالت، آخرت، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت، تقوی، طہارت، یہ ساری صفات اللہ کے نبی علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے کہاں گئی؟ صحابہ کے اندر۔ تو اصل رنگ یہ ہے بھائی، اصل رنگ کیا ہے؟ یہ ہے۔ ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر لے لیں دل کے اندر، تو باہر سے کسی زرد پانی کے اندر یا کسی اور پانی کے اندر نہانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رنگ تو چھٹ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو داڑھیوں پر کلر کرتے ہیں، سروں پر کلر کرتے ہیں؟ کرتے نہیں ہیں۔ 10 دن کے اندر اوپر سے کچھ نیچے سے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رنگ کوئی وہ نہیں ہوتے کہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے، یہ ظاہری رنگ نہیں ہوتے، اصل رنگ وہ ہوتا ہے جو دل کے اندر چڑھے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دھڑا دھڑ مسافے ملانے شروع کر دیے کہ شاید یہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام تھوڑے پیچھے رہ گئے تھے اور یہ تھوڑا آگے گئے، یعنی اتنا رنگ چڑھا ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ تم جو خام خواہ مطلب مشقتیں اٹھا رہے ہو کہ بچے کو کسی رنگ میں ڈال کر کے سمجھتے ہو کہ اب یہ پکا دھارمک بن گیا، اس سے رنگ نہیں چڑھتا، اصل رنگ وہ ہے جو دل کے اندر چڑھے۔ آ رہی بات صحیح میں آپ کے؟ یہی سوال کا جواب ہے صبغت اللہ۔ اے صحابہ، اے ایمان والو، آپ یوں کہو
کیا کہو آپ کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغا، اور خدا کے رنگ سے بڑھ کر کے کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ رنگ دکھائی کب دیتا ہے؟ پہلے دل کے اندر پہنچے گا، دل سے پھر باہر کی طرف آئے گا، ہے نا. یہ رنگ باہر سے نہیں چڑھتا ہے بلکہ کہاں سے چڑھتا ہے؟ دلوں سے. کلمہ پڑھتا ہے آدمی، ایمان قبول کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، نمازوں کا شوق، روزے کا اہتمام، تقویٰ، طہارت، سر کے اوپر ٹوپی، چہرے کے اوپر داڑھی، لباس بدل گیا، تو اندر سے باہر کی طرف تبدیلی آتی ہے. یہ اصل رنگ ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ پیدا ہو تو اس کو اصل رنگ یہ ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں کیا پڑھو؟ تکبیر. یہ اصل میسیج ہے، اس کے دل کے اندر پہنچاؤ. اس کے بعد پھر فارملٹیز ہے کہ اس بچے کے سر کے بال اتار کر کے مناسب عقیقہ کر دو، کیوں جی، اور اس کا نام رکھو، اس کی ختنہ کرا دو. یہ ظاہری فارملٹیز ہے، ورنہ اصل رنگ وہ ہے جو اس کے کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچایا ہے. اسی کو فرمایا صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. دیکھا ترجمہ، ایک ہے اسی کی عبادت کرتے، ایک ہے اس ہی کی عبادت کرتے، یعنی کسی کو شریک نہیں کرتے. قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، اتحاجوننا فی اللہ، ارے اے اہل کتاب کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور جھگڑتے ہو تو سن لو آخری فیصلہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تم زیادہ اسمارٹ اچھے بن رہے ہو تو تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم خالص اس ہی کے فرما بردار ہیں. ہم تمہاری طرح دو رنگی پالیسی اختیار نہیں کرتے، شرک بھی کریں، نبیوں کو اللہ کا بیٹا بھی بتائیں، اور پھر دعویٰ کریں کہ ہمارا دین اچھا ہے. ہم ایسا کام نہیں کرتے. اصل میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا ہمارا دین پرانا ہے. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دین بہت پرانا ہے، تمہارا تو نیا دین ہے. سوال یہ ہے وہ پرانا منسوخ ہو چکا ہے. کیا ہو چکا؟ منسوخ. ناسخ قرآن اور سنت آ چکی ہے. اب نئے کے سامنے پرانے کی بات نہیں چلے گی، چونکہ نیا قانون بن چکا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا پرانا ہے، ہمارے نبی پہلے آئے تھے، اور یہ ہے وہ ہے. قرآن نے کہہ دیا اگر تم زیادہ ہوشیار اپنے آپ کو مانتے ہو تو چلو بات ختم کرو، اس لیے کہ جس کو جھگڑنا ہے اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی. آخری بات یہ ہوتی ہے بھائی تم اچھے ہو تو تمہاری اچھائی تمہارے لیے، اور ہم برے ہیں تو ہماری برائی ہمارے لیے. آخر تو یہی بات ہوتی ہے نا. تو قرآن نے یار شروع پارے سے بحث چلی تھی، کہاں سے؟ پاؤ پارے سے، اور پارا پورا ہونے کو ہے. تو قرآن بھی آخر میں آ کر کے رزلٹ نکالتا ہے، نبی جی آپ ان سے برات کا اظہار کر دیں اور اعلان کر دیں کیا تم ہمارے سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب. اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دین اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اب تک تو تم سنتے آئے ہو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، پھر بھی نہیں مانتے. تو آخری بات یہ ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، تمہیں ہم تمہارے حال پر چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں خود فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کہہ کر کے پھر چوٹ لگا دی چلتے چلتے کہ تم تو شرک کی بدبو کے اندر لت پت ہو، نبیوں کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہو. اور اللہ کا شکر ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس طرح کا شرک نہیں کرتے، ہم خالص اسی کی فرما برداری کرتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد اللہ الصمد، کسی کو شریک اور پارٹنر نہیں مانتے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.